السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، زندگی کے کسی بھی حصہ میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہونا، اسے اللہ کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک ان کی سانسیں نہیں اکھڑتی۔ البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مایوسی کی تباہی سے بچانے کے لیے صحابہ کرام کو ایک عجیب و غریب قصہ سنایا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن عمر کے جس حصے میں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ کی حضور گڑگڑائے گا تو وہ اپنے دامن مغفرت میں ڈھانپ لے گا اور کبھی نہیں دھتکارے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک خدا رسیدہ راہب کا پتہ دیا۔ وہ اس راہب کے پاس گیا اور بولا، حضرت، میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ قبول ہونے کی اب کوئی صورت نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مایوسی میں اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اب وہ پورے 100 افراد کا قاتل تھا۔ اب اس نے پھر لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ روئے زمین میں دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک اور راہب کا پتہ دیا۔ اب وہ توبہ کی غرض سے اس راہب کی خدمت میں پہنچا اور اس کو اپنی حالت بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت، میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ بتائیے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا، کیوں نہیں، بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم فلاں ملک میں جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور پھر کبھی اپنے وطن میں لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ اب یہ جگہ دینی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں تمہارے لیے توبہ پر قائم رہنا اور اصلاح حال کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، ابھی راستے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ گناہوں سے توبہ کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ادھر آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، ابھی اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ ان فرشتوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپو اور دیکھو کہ وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں سے یہ شخص آیا ہے، یا وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں اس شخص کو جانا تھا۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں اس شخص کو جانا تھا، اور جاتے ہوئے راہ میں فرشتہ رحمت نے اس کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔